الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الهداية عن الإسلام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا معلم الكائنات وعلى آلك وأصحابك يا مقصود الكائنات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن میں یہ قول پروردگار ہے، قرآن میں یہ قول پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اور مولا علی پہ صدیق پر میں قربان، مولا علی پہ واری صدیق پر میں قربان، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک یار غار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اور تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، قرآن میں یہ قول پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد، حضور اکرم نور مجسم صاحب بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ مجھے حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بعد میں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے اس ساری کائنات کو سجایا ہے، اس ساری کائنات کو سجانے کا مقصد اور وجہ تزکین کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل کائنات کو سجایا رب کائنات نے وہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ابتدائے تخلیق کے وقت کل کائنات کی جو روحیں ہیں انبیاء کی روحوں کو ہٹا کر
حدیث کا مفہوم ہے سارے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے پاکیزہ دل، جو سب سے عمدہ دل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرا صحابی بنایا ہے۔ اب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک دن والے صحابی تک سب شامل، وہ صحابہ بھی ہے اور بعض ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سب کو اللہ نے وہ پایا جو کل کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب کے دلوں میں سے پاکیزہ دل ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو میری صحبت کے لیے چن لیا۔ پھر ان میں کچھ ایسے ہیں جن کو زیادہ صحبتیں حضور کی میسر آئیں، کچھ ایسے ہیں جن کو صحبتیں کچھ کم میسر آئیں، لیکن جو بھی آیا حضور کے در پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایمان کی دولت سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا غلام بھی بنایا، اپنا صحابی بھی بنایا، اور ساتھ ان کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اب یہ صحابہ کرام، ان میں پھر کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے باقی پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور ان کے درجے کا صحابہ میں نہ کوئی ہے، نہ تابعین میں کوئی ہے، نہ قیامت تک ان کے درجے کا کوئی آ سکے گا۔ اب ایک تحقیق ہے کہ کل کائنات کے ولی مل جائے تو غوث تک نہیں پہنچتے، غوث مل جائیں تو ابدال تک نہیں پہنچتے، ابدال بن جائیں تو غوث اعظم تک نہیں پہنچتے، یہ تمام مل جائیں تو تابعی تک نہیں پہنچتے، تابعی سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، سارے صحابہ مل جائیں تو اصحاب احد تک ان کا درجہ نہیں پہنچتا، اصحاب احد کو شامل کر دیا جائے، باقی سارے صحابہ مل جائیں، یہ اصحاب بدر تک ان کا درجہ نہیں پہنچتا، یہ سب مل جائے، ان میں سے 10 صحابہ کو الگ کر دیا جائے، ان سب کے درجوں کو ملایا جائے، ان 10 صحابہ تک جن کو حضور نے اپنے جمعے کے اندر بیان کیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الی آخر وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تک، ان 10 صحابہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ان 10 میں سے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان و علی، ان 4 کو ہٹا دیا جائے، ان 10 صحابہ کو ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے، باقی صحابہ کل کائنات کے ساتھ انبیاء کو الگ کر کے، یہ ساری کائنات کے لوگ ان 4 صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ان 4 صحابہ میں سے صدیق اکبر کو الگ کر دیا جائے، باقی کل کائنات کے لوگ ہوں صدیق اکبر کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر صدیق اکبر کو بھی شامل کر دیا جائے، یہ حضرت جبرائیل امین کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر جبرائیل فرشتوں سمیت تمام مخلوقات کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ آدم علیہ السلام بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو کل کائنات کے لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی شامل ہو، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہو، آدم صفی اللہ بھی ہو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل بھی شامل ہو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی شامل ہو جائے، کل صحابہ، کل کائنات شامل ہو جائے، یہ ساری ایک طرف ہے، میرے محبوب نبی کی شان ایک طرف اللہ نے رکھی ہے، ساری کائنات سے الگ میرے محبوب کی شان۔ پھر میرے محبوب کے صحابہ بھی ساری کائنات میں چنے ہوئے۔ اب کسی صحابی کا بھی تذکرہ کیا جائے، کوئی حضرت ابو ہریرہ کا تذکرہ کرے، فقط حضرت ابو ہریرہ کا، تو ہم یہ سمجھیں کہ سب سے افضل یہی ہے۔ کوئی حضرت سلمان فارسی کی قربانیاں بیان کرے تو ہم اس بات کے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ صحابہ میں مقام تو حضرت سلمان فارسی کا ہی ہے۔ اگر کوئی حضرت بلال حبشی کی شان بیان کرنا شروع ہو جائے، ہم یہ کہیں گے شان تو حضرت بلال کو رب نے عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی مولا علی کی شان بیان کرنا چاہے تو تواتر کے ساتھ وہ اتنی شان بیان کر جائے گا کہ کل کائنات کو ایک طرف رکھا جائے، بندہ یہی کہے گا شان تو مولا علی کو رب نے عطا فرمائی ہے۔ ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، کوئی حقیقی معنی میں شان عثمان غنی بیان کرنا چاہے، باقی صحابہ کی نفی کیے بغیر، تو بیان کرنے والے کی بات ہمیں اس بات پر مجبور کر دے گی کہ شان تو رب نے عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے۔ کوئی عمر فاروق کی بات بیان کرے تو ہم مجبور ہو جائیں کہ اللہ نے شان تو فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ اور صدیق تو ایسے ہیں کہ حضور نے کل کائنات کو یہ بتایا
صدیق اور فاروق کے بارے میں کبھی بات نہ کرنا، یہ ایسے ہے کہ میں نے دنیا میں بھی ان کو ساتھ رکھا ہے، مزار میں بھی ان کو ساتھ جگہ عطا فرمائی ہے، وہ جگہ جس کو دیکھنے کے لیے کل کائنات تڑپتی ہے۔ بلکہ علامہ علوسی بغدادی نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ انہا افضل من العرش، یہ جہاں میرے محبوب کا جسم اقدس لکھا ہوا ہے، کائنات کا یہ ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اور وہاں ساتھ جس کو جگہ عطا فرمائی ہے ابو بکر صدیق ان کا نام ہے، پھر ساتھ جن کو جگہ عطا فرمائی ہے عمر فاروق ان کا نام ہے۔ یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں، اور چونکہ اس مہینے کا تعلق بھی ابو بکر صدیق سے ہے تو اب شان صدیق ہے، اور زبان مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس طرح جس طرح میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اسی طرح بغیر کسی تشبیہ کے کہاں ہم اور کہاں ان کی تشبیہ، یہ تو جگر گوشہ اعلی حضرت نے فرمایا تھا، کہاں ہم حاق افتادہ، کہاں وہ عرش کے والے، ہم زمین پہ رہنے والے، ہماری بات ان سے مثال بن بھی نہیں سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے مولا علی اس طرح تشریف فرما ہے اور سوال کرتے ہیں میرے مجمع میں بیٹھنے والوں، بتاؤ من ہوا اشجع الناس، بتاؤ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اشجع الناس، سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ اب لوگوں نے وہاں یہ تو دیکھا ہوا تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلتے، مقابلے میں جو بھی کوئی آتا، کتنا بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہوتا، چند منٹوں کی بات ہوتی اس کے جسم ٹکڑے کر دیے جاتے۔ تو ایک بندہ سامنے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے انت یا امیر المؤمنین، کہے اے ابو تراب، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے دنیا کے اندر دلیر اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ جب یہ بات سنی تو میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جیسا مجھے دلیر بنایا ہے شاید کہ کوئی دوسرا ہو، لیکن میں نے شجاع کا نہیں پوچھا، میں نے اشجاع کا پوچھا ہے۔ شجاع کہتے ہیں بہادر کو۔ مجمع میں کسی سے پوچھا جائے بتاؤ بھی آپ میں بہادر کون ہے، ایک کہتا ہے میں بہادر ہوں، فلاں کہانی ہے میری، دوسرا کہتے ہیں میں بہادر ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بہادر آدمی ہوں، دلیر آدمی ہوں۔ اب یہ تو سارے دلیر جمع ہو گئے، اب ان میں پوچھا جاتا ہے بتاؤ تم میں سب سے دلیر کون ہے؟ اب علی المرتضیٰ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من ہوا اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا دلیر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، اے علی آپ سب سے بڑے دلیر ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے سامنے تو کوئی آتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو بات سوچ کے کرتا ہے کہ اگر بات حق کی ہے تو سن لی جائے گی، اگر زبان ادھر ادھر گئی تو اس کو پتہ ہے کہ میرا انجام ہونے سے کوئی بھی روکنے والا ہے نہیں۔ میرے سامنے جو بھی آیا یا تو حق بات کرے گا یا اپنے انجام کے لیے تیار ہو کے آئے گا۔ میں تو علی ہوں، شجاع ہوں، لیکن اشجع ذات علی المرتضیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اشجع حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اشجع ذات یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اور فرمایا یہ صدیق وہ ہے کہ جس نے ہر وقت میرے محبوب کے لیے اپنی جان کو پیش کیا ہے۔ پھر یہاں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشجع کہنے کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا حضور کے صحابہ، میں نے کہا ہے من ہوا اشجع الناس، سب سے بڑا دلیر کون ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں خود ہی کہا ہے کہ ابو بکر صدیق۔ تو اس کی وضاحت یہ سن لو کہ جب میدان بدر یہ سجنے والا تھا، اب وہاں پر یہ بات بھی دیکھ لی جائے کہ ایک طرف 313 ہے، تلواریں بھی پوری نہیں، اور کھانے پینے کے سامان بھی کثیر مقدار میں نہیں، اور ایک طرف کفار کا وہ لشکر جو بالکل اسلحے سے بھی لیس ہے اور ہر طرح کی سہولت کے ساتھ بالکل فل پاور کے ساتھ آیا ہوا لشکر ہے۔ ایک طرف حضور کے یہ صحابہ ہے، اور صحابہ وہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، صبح ہوتے حضور کے چہرے کو دیکھتے۔ یہ وہ حضور کے چہرے کی زیارت کرنے والی مبارک ہستیاں ایک طرف ہیں، اور وہ بدبخت جہنمی دوسری طرف ہے۔ آقا علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا، آقا علیہ السلام کے خیمے کے قریب کھڑے ہو کر
ایک صحابی بلکہ غالباً علی المرتضیٰ ہی ہے، فرماتے ہیں، یا ایک اور صحابی ہے، وہ کہتے ہیں اس دن، اس سختی والے دن کہ ہم جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں حالات یہ ہمارے قابو میں فی الحال نظر بھی نہیں آ رہے، ہمارا لشکر مختصر سا ہے اور یہ دشمن بڑی کثیر تعداد میں آیا ہوا ہے، بتاؤ حضور کی حفاظت کے لیے کون یہاں کھڑا ہوگا؟ حضور کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ یہ دو صحابہ کا تکرار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ جب ہجرت کی رات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، حضور فرماتے علی میرے بستر پہ آج تو سو جانا، کل فلاں فلاں کی امانتیں حوالے کر کے تو نے مدینے آ جانا ہے۔ علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا، علی بتاؤ کبھی سکون کی نیند بھی آئی ہے؟ کبھی ایسا کوئی لمحہ گزرا ہے کہ بالکل بے خوف ہو کہ آپ نے آرام کیا ہو؟ علی المرتضیٰ فرماتے وہ ہجرت والی رات میں بڑی آرام سے نیند کی ہے۔ اب ہمیں گھر کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہو، موت کا خطرہ ہو، ہم تو کوشش یہ کریں گے گھر کے کسی کونے میں چھپ جائے، آج رات سونا نہیں ہے کہیں ہم پہ وار نہ ہو جائے۔ علی المرتضیٰ فرماتے میں بڑے سکون سے سو گیا۔ فرمایا علی کیوں؟ کہ آج مجھے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ مل گئی تھی۔ حضور نے فرمایا علی صبح بیدار ہو جانا، تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہی نہ رہا کہ آج رات مجھے موت آئے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا صبح بیدار ہو جانا، آج علی کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا دوسرا، حضور نے فرمایا علی پھر یہ امانتیں حوالے کر کے مدینے میرے پاس آ جانا۔ تو علی سمجھ گیا دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، آج ولی کے بال کو بھی نقصان نہیں دے سکتے، میرے مصطفیٰ نے آج علی کو سلامتی کی گارنٹی عطا فرما دی ہے۔ اور دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، یہی خیمہ نصب ہوا میدان بدر، کفار کی وہ سختیاں ایک طرف کہ جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور کفار ان کی نظریں ہی سیدھی میرے مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں، ان کا تو ہر وقت ان کی تو کوشش ہی یہی تھی کہ حضور کا نقصان ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمان خود پست ہو جائیں گے۔ تو فرمایا آج کے دن، اس سختی والے دن کون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری کے دے لیتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بندہ صرف یہاں رہے گا اور وہ حضور کو چار اطراف سے حضور کی حفاظت کا ضامن ہوگا، اگر ذرہ برابر تکلیف کسی کی طرف سے حضور کو ہو گئی تو سارے صحابہ یہ کہیں گے اگر تو نہ ہوتا حضور کو تکلیف نہ ہوتی، تیری وجہ سے حضور کو اذیت ہو گئی۔ فرماتے ہیں ہم اس بات میں بھی کشمکش میں ہیں کہ میں ذمہ داری لوں یا نہ لوں۔ ابو بکر صدیق فوراً سامنے آئے، کہا حضور کے صحابہ پریشان کوئی نہ ہو، آج حضور کی حفاظت کی ذمہ داری ابو بکر صدیق لے رہا ہے۔ اور میدان بدر میں صحابہ نے کفار کو بدترین شکست دی، وہ فلسفہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بھی حضور کی طرف آیا، اگر کوئی تیر آیا ہے تو ابو بکر صدیق سامنے ہوئے ہیں، کوئی تلوار آئی ہے تو ابو بکر صدیق سامنے ہوئے ہیں، کوئی نیزہ آیا ہے تو ابو بکر صدیق سامنے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ ایک احسان یہ کیا، احسان یہاں پر بھی، اور یہ قلیل بلکہ کثیر تعداد میں اس طرح کے واقعات ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا تمام دنیا والوں نے، جتنے میرے صحابہ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ جو احسان کیے میں نے ان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد شخصیت ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کی محبت ہے کہ جنہوں نے ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کیا، فاروق کو فاروق اعظم کیا، عثمان کو ذوالنورین، دو نوروں والا کیا۔ لوگ تو ایک نور کے اندر جھگڑا ڈال دیتے، یہاں حضور نے دو نوروں والا قرار دیا۔ اور علی جن کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مولا کائنات کرا دیا، فاتح خیبر بنا دیا، یہ سارا اثر یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ہے۔ جس کو میرے محبوب کی صحبت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میں ان جیسا کسی دوسرے کو بنایا ہی کوئی نہیں، اس جیسا کسی کو بنایا نہیں جس کو اللہ نے پھر اپنے محبوب کی صحبت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ کل کائنات ایک طرف ہے اور یہ شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرف رکھا ہے۔
اور ان کو میرے محبوب کی صحبت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد حضور کے اس مشن کو جن حضرات نے جاری رکھا ہے وہ تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ کرام ہوتے رہے، اور یہاں آج ہمارے دور تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں ایک بات، چونکہ وقت پورا تقریباً ہونے والا ہے، یہاں ایک بات کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال قلندر لاہوری آپ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، مولا عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی المرتضیٰ بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کون مال لے کے آئے گا؟ ابو بکر صدیق بھی چلے جاتے ہیں، عمر بھی۔ عمر فرماتے ہیں آج میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا کہ میں اپنا مال زیادہ خرچ کروں گا، گھر کا نصف مال کیا، نصف گھر والوں کے لیے چھوڑا، نصف لے کے حضور کے دربار میں آئے اور فرمایا اللہ کے محبوب، عرض کی اللہ کے محبوب یہ میں مال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رکھ دو میرے یار۔ مولا ابو بکر صدیق آ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا حضور اللہ نے جو مجھے مال دیا میرے گھر کے اندر جتنا موجود تھا، آپ نے فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے، میں مال سارا لے کے آ گیا ہوں۔ کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے محبوب گھر والوں کے لیے اللہ کا نام اور آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ آج کائنات اس لیے ابو بکر کر رہی ہے، عمر اس لیے ہو رہا ہے، عثمان اس لیے ہو رہا ہے، علی اس لیے ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مال کی ضرورت ہے، کہا حضور ہم اپنی جانیں بھی آپ پہ قربان کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بات امام قلیوبی نے لکھی ہے، امام احمد شہاب قلیوبی کہ ادب عربی کے امام گزرے ہیں، آپ نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے میں آرام کر رہا تھا، میں نے خواب کے عالم میں یہ دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہیں، اور حوض کوثر کے لیے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے کہ جس کے کنارے چاندی کے برتنوں کی تعداد ہوگی، اور تعداد اتنی جس طرح یہ آسمان کے اندر ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اتنے ستارے ہوں گے۔ حوض کے ایک کونے پہ ابو بکر صدیق ہوں گے، ایک پہ حضرت عمر ہوں گے، ایک پہ عثمان غنی ہوں گے، ایک پہ علی المرتضیٰ ہوں گے۔ جو جس کے پاس بھی آئے گا وہ جام بھرتے رہیں گے، ان کو حوض کوثر کے وہ جام پلاتے رہیں گے، اور جو ایک بار وہ جام پی لے گا اس کے بعد وہ جنت کے اندر نعمتیں وہ لذت کے لیے استعمال کرے گا، پیاس اس کو کبھی بھی نہیں لگے گی، اس حوض کا وہ پانی پی لیں گے۔ وہ فرماتے میں نے دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لوگ آ رہے ہیں، کسی کو ابو بکر کے ہاتھ سے جام نصیب ہوتا ہے، کسی کو حضرت عمر کے ہاتھ سے نصیب ہو رہا ہے، کوئی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ کوثر کے جام لے رہا ہے، کسی کو مولا علی عطا فرما رہے ہیں۔ فرماتے اتنے میں ایک شخص آتا ہے، نبی علیہ السلام اس کی طرف ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، قریب کر کے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس طرح بنا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو نبی علیہ السلام اس طرح بنا لیتے ہیں، حوض کوثر سے پانی اس طرح لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے غلام میرے ہاتھوں سے اس طرح پانی پیتا جا۔ وہ جو حضرت ابو بکر سے لے کر علی المرتضیٰ تک ان کے ہاتھوں سے جام پی رہے ہیں، وہ آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، جام تو مجھے بھی ملا ہے، جام ان سب کو بھی ملا ہے، ان چاندی کے کاسوں کے اندر ملا ہے، پانی تو یہی ہے، برتن آپ کے مبارک نام پہ یہاں موجود ہے، حوض جب آپ کے نام کا ہے، صدقہ یہاں سے آپ کا ہی تقسیم ہو رہا ہے، کوئی ابو بکر کے در سے آ کے لے، یا عمر کے در سے لے، عثمان کے در سے لے، کہ مولا علی کے در سے لے، خیرات تو آپ کی ہی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن اس شخصیت کو اپنے ہاتھ سے اس طرح یہ جام پلانے کا یہ مقصد کیا ہے اللہ کے محبوب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے مجھ سے سوال کرنے والے، اصل بات اس طرح ہے، ایک وقت یہ تھا کہ تو اپنے کاروبار کے اندر موجود تھا، اپنی دکانداری کرتا رہا، یہ دوسرا کھیت کے اندر موجود، یہ اپنی زمینوں کو آباد کرتا رہا، یہ دوسرا اپنے کاروبار میں موجود مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ وہ بندہ تھا اس وقت اس نے قال اللہ اور قال الرسول کو اپنا مشرف بنا لیا تھا، یہ میرے دین کا خادم تھا، یہ میرے دین کا عالم تھا، اس وقت یہ بیٹھا رہا، اور ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی تک، اور مولا علی سے لے کر کائنات کے آخری ولی تک جس کو یہ خیرات نصیب ہونی تھی، یہ خیرات
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رسول یعنی میرے ممبر پہ بیٹھ کر یہ لوگوں میں وہ خیرات تقسیم کر رہا تھا. دنیا میں اس نے میرے دین کے لیے للہیت کے ساتھ کام کیا. آج میرا دل یہ چاہتا ہے باقی جام سے پیے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پلا لوں. ان علماء کی ضرور قدر کریں، ان کی تو اللہ کے محبوب بھی قدر کرتے ہیں، ضرور قدر کریں. اور اس دین کی بھی قدر کریں کہ جس دین کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک کے حالات پڑھ لیں، پھر دیکھ لیں اس دین کے لیے طرح طرح کی قربانیاں. پھر یہ دین بنا ہوا ہمیں ملا ہے. نہ ہم نے کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ کوئی بڑے جہاد میں گئے کہ اللہ ہم یہ اتنا بڑا جہاد تیرے دربار میں لے کے آئے، اب ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے. اور پھر آج کے اس پرفتن دور تک یہ جتنے حالات ہمارے سامنے ہیں، کامیابی حضور کے دین کے اندر ہے، کامیابی صحابہ کی اتباع کے اندر ہے، کامیابی حضور کے در سے جس کو نسبت ہے اس کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرنے کے اندر ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے ان معاملات پہ ہم غور کریں. یہ چند روزہ زندگی، وہ رحمان بابا کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے رحمان ونا بہلت در تیاد سی یو دیوالت مخ اور بولتا اشاشی. وہ فرماتے یہ رحمان یہ جو دنیا میں تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے، تم اس کو مجنون دیوانہ سمجھتے جا رہے ہو. اس کی بات تمہیں وہاں کام آئے گی، وہاں سمجھ آئے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اپنی اولاد آپ پہ پتھر رکھ کے آ جائے گی، آپ کی ایک پشت آپ کی دیوار کی طرف ہو جائے گی، ایک دیوار کی طرف آپ کا منہ ہو جائے گا. وہاں آپ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. جو اس دین سے وابستہ ہوگا، اس نبی کے دین کی وفاداری میں دنیا سے گیا ہوگا، وہ وہاں کہہ دے گا یہ میرے محبوب نبی ہے جن کے دین پر میں دنیا میں عمل پیرا رہا، جن کے دین کے لیے میں کوششیں کرتا رہا. جس طرح ہماری ایک تحریک ہے انجمن نوجوانان اہل سنت، یہ یہاں تحصیل یوکی کے اندر یہ کام کر رہی ہے. آپ اس کا دست و بازو بنیں، اس کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ جانی مالی تعاون کریں. اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، حضور کا دین بڑا غیرتی ہے، حضور کا دین کسی کا محتاج نہیں. اس لیے خدمت کریں کہ قبر میں ہمارے سوالات میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ جل جلالہ پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر بیان کے دوران کوئی غلطی ہوئی، اللہ جل جلالہ اپنے محبوب نبی کے نالین پاک کے توسل اس کو معاف فرمائے.